نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، بہت زیادہ ہو، خوشحال زندگی گزارے، اس کا گھرانہ خوشحال ہو، اس کے بچے خوشحال زندگی بسر کریں۔ ہر نوجوان لڑکے کی یہ خواہش ہے، ہر نوجوان لڑکی کی بھی یہ خواہش ہے۔ اس کے لیے ہم جتن بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ آئے اور بہت زیادہ آئے، کہیں نہ کہیں سے تو آئے۔ رزق حلال چاہتے ہیں، اور اگر لاکھوں چاہتے ہیں، کروڑوں چاہتے ہیں، تو آج میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے پاس اس وظیفہ کے پڑھنے کے بعد کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ لاکھوں کی ضرورت پڑے گی، کروڑوں کی ضرورت پڑے گی، تو بھی اللہ اپنے خزانوں سے، غیب سے پیسوں کا انتظام کر دے گا۔ اللہ اپنے خزانوں کا منہ کھول دے گا انشاءاللہ، اور جس پر اللہ اپنے خزانوں کا منہ کھول دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے تنگ دست، غریب، مفلس، محتاج نہیں کر سکتی۔ پوری کائنات مل کر اسے غریب کرنا چاہے تو بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اللہ کا ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد ہوگی۔ اللہ جل شانہ بہت دیتا ہے۔ مجھے بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے بہت دیا اور ہمیشہ دیا، اب بھی دے رہا ہے۔ انشاءاللہ یقین ہے کہ پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن سے آیت مبارکہ لی ہے، جو میں نے 7 مرتبہ روزانہ پڑھی ہے اور فجر کی نماز کے بعد پڑھی ہے، آپ بھی پڑھیے گا۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے، کس پارے سے لی ہے، کس سورہ مبارکہ سے لی ہے، آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن کی تعلیم دیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے جس کے پڑھنے سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوا؟ لاکھوں ملے، کروڑوں ملے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے یہ آیت مبارکہ آپ بھی پڑھیں اور 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کی ادائیگی ضرور کیجئے۔ نماز آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تمام فکروں سے آزاد کر دے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ یاد آ گیا، ان کا فرمان یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کی فکر تو کر، اللہ تمام فکروں سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ نماز کی فکر تو کر، تمام غموں سے اللہ آزاد کر دے گا۔ ایسا ہی ہے، نماز جب ہم پڑھیں گے، جب اس کے سامنے سجدہ کریں گے تو اللہ تمام فکروں سے ہمیں آزاد کر دے گا، وہ رزق دے گا، خوب دے گا۔ وہ آیت مبارکہ جو میں نے صبح پڑھی اور روزانہ پڑھی، فجر کی نماز کے بعد پڑھی، اول آخر 3 دفعہ درود شریف بھی لازمی پڑھا میں نے۔ سورہ نساء سے وہ آیت مبارکہ لی ہے، آیت نمبر 45، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ آسان ہے، یاد کر سکتے ہیں، ہر ایک پڑھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ میں تو کبھی کبھی جب اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہوں اور اس کے ترجمے پہ غور کرتا ہوں تو پھر کھو جاتا ہوں، رو پڑتا ہوں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ میرا دوست صرف اللہ ہے، میری مدد کرنے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میری مدد نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور میرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جس طرح وہ میرا ساتھ دے گا، وہ مدد کرے گا، کسی اور کے پاس طاقت نہیں ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔